السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم اما بعد۔ سامعین حضرات، پچھلی ویڈیو پارٹ 3 میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو کے اندر جو من گھڑت جھوٹی حدیثیں معاشرے کے اندر رائج ہیں، جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کے ذریعے ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نماز کے رفع الیدین کے متعلق 39 حدیثوں کا حوالہ آپ کو دیا تھا۔ ویسے تو نماز کے متعلق ہزاروں احادیث موجود ہیں، لیکن صرف رفع الیدین کے متعلق صرف 39 حدیثوں کا ریفرنس حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو ہم لوگوں کے اندر معاشرے میں جو خرابییں، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو شرک اور بدعات پھیل رہی ہیں، وہ ان تمام جھوٹی من گھڑت احادیثوں کے بنا پر ہے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، اس کے لیے چاہے چین جانا پڑے۔ یہ حدیث جھوٹی من گھڑت ہے، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا قوالوں کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، صوفیوں نے بھی یہ اڑا رکھی ہے کہ ایک صبح فجر کے ٹائم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ آواز آئی کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے طلوع آفتاب نہیں ہوگا۔ یہ بھی جھوٹی بالکل من گھڑت حدیث موجود ہے، جس کا کوئی کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ ایسے ہی حدیث ہمارے سامنے حدیث کے نام پہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دندان مبارک شہید کر لیے، توڑ لیے، اور ایک کے بعد ایک توڑے کہ نہ جانے کون سا دانت آپ کا شہید ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے دل میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، قدر اور تعظیم تھی، لیکن اس کے آگے جو حوالہ دیا ہے وہ جھوٹی بات ہے۔ اس کے آگے حوالہ دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیلا جب ہی پیدا کیا تھا اللہ رب العزت نے حضرت اویس قرنی کے کھانے کے لیے، کیونکہ ان کے جاڑ دانت ٹوٹ گئے تھے۔ یہ کیلا جب پیدا ہوا، یہ روایات ضعیف ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ ایسے ہی بہت سی باتیں سامنے ہیں کہ گھر، دکان یا مکان میں رات کو اگر جھاڑو دیں اس سے نحوست آتی ہے، جو ہے رزق گھٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، رات میں جھاڑو دینے کا کوئی حرج نہیں ہے، ایسی حدیث کہیں سے نہیں ملی۔ ایسی ہی یہ حدیث لوگوں کے سامنے من گھڑت کی جاتی ہے کہ جھاڑو کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی من گھڑت جھوٹی حدیث ہے۔ بہت سے ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں کہ رات کے استعمال ہوئے جھوٹے برتن اگلے دن صبح نہیں دھونے چاہیے، اس سے نحوست، بھوک مری آتی ہے، مصیبت، مفلسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے۔ ایسے ہی جیسے اب نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں
اس میں گردن کا مسح کرتے ہیں حنفی لوگ، یہ بھی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، اور اس کا کرنا بدعت ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ گردن کا مسح وضو کے درمیان کیا جائے۔ ایسے ہی ایک حدیث عام کی جاتی ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مفلسی پریشانی ساتھ نہیں چھوڑتی، بے برکت گھر میں بے برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی جھوٹی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دروازے پر باہر چادر کپڑا پھیلاؤ، تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتے ہیں، اس کی نحوست ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نمازی کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا الزام ہے کہ صحابہ اکرام بے نمازی تھے۔ ایسے ہی ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، سارے مکہ والے مکہ چھوڑ کے باہر جانے لگے، ہجرت کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے اور اس کے ساتھ کچھ گٹھڑی، کچھ سامان موجود ہے۔ آپ نے معلوم کیا کہ اماں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی اٹھائی اور وہاں تک اس کو لے کر کے گئے، اور وہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹے یہاں پہ بچ کے رہنا، ایک محمد ہے اور ایسا ہے ویسا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرا ہی نام محمد ہے، اور وہ بڑھیا ایمان لے آئی۔ یہ بھی حدیث جھوٹی بن گھڑت ہے، بالکل کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم کہیں بھی مسجد میں جاتے ہیں، ایک بورڈ لگا ہوا سبھی جگہ دکھائی دیتا ہے، ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو شخص بعد نماز عصر جمعہ کے دن اس حدیث کو 80 مرتبہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث کی پڑھنے کی اور 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملنے کی کہیں سے کوئی ثبوت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ تمام بورڈ لگے ہوئے سبھی حنفیوں کی مسجد میں مل جائیں گے کہ جو جمعے کے دن بعد نماز عصر 80 بار پڑھے۔ یہ اس کا پڑھنا 80 بار اور اس کا اجر کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی جب وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے دین کے اندر پیدا کرنا بدعت ہے۔ کسی کو بھی اختیار نہیں، کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ دین کے اندر کوئی بات بڑھا سکے یا گھٹا سکے۔ اور ایک اور حدیث سبھی کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ جمعے کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرنا سنت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹی قطعاً من گھڑت بیتو کی حدیث ہے۔ اور ایک رواج اور ہے سبھی حنفیوں میں کہ نماز چاہے جون سے بھی وقت کی پڑھیں، منہ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ مثلاً 4 رکعت نماز ظہر، پیچھے پیش امام کے، منہ میں کعبہ شریف کے، وغیرہ وغیرہ، یہ کرنا بدعت ہے، کہیں سے ثابت نہیں۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، منہ سے بڑھ بڑھ کر کے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ دوسری ایک حدیث یہ سامنے پیش کی جاتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نور سے آپ کو پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے جو عام معاشرے کے اندر پیش کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کائنات میں پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی، آپ ہی کے لیے ساری دنیا کو بنایا اور پیدا کیا۔ یہ بھی من گھڑت جھوٹی اور حدیث من گھڑت ہے۔ ہمیں محقق بننا چاہیے۔ محقق کا مطلب ہے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، مقلد نہیں بننا چاہیے۔ مقلد اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کی کوئی بھی بات بغیر شرعی دلیل کے مان لینا، وہ مقلد ہونا ہے، اس کی تقلید کرنا ہے۔ کسی غیر نبی کی بات بغیر شرعی دلیل کے ماننا مقلد ہونا ہے، اور مقلد ہونا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے، گلے میں رسی پٹا ڈال کر کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دے کہ لے بھائی چاہے جدھر لے چل۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محقق بنو، مقلد نہیں۔ تو ہمیں محقق بننا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، ہر چیز کی جڑ تک پہنچنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب اگر ہم کوئی کاروبار یا کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی کارخانہ ڈالتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر چاروں طرف اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ فلاں چیز جو فلاں کس کوالٹی کی بن رہی ہے، اس کا رو مٹیریل کہاں ملتا ہے اور کہاں سے لانا ہے اور کہاں مال سپلائی کرنا ہے، پوری ڈیٹیل اس کی معلوم کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں کوئی زحمت گوارہ نہیں کرتا۔ کوئی بھی حضرت جی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کہیں کوئی تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی ریفرنس۔ کہتے ہیں بچوں مولویوں کی بات مولوی جانے۔ اگر اتفاقاً کسی نے معلوم بھی کر لیا کہ حضرت جو آپ نے یہ بات پیش کی ہے یہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، تو غصہ کرتے ہیں، ہماری نیت پہ شک کر رہے ہو، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ہماری توہین کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹی حدیثوں پر عمل کرنا کفر ہے اور بدعت ہے۔ مقلد نہ بنو، محقق بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 655، اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ اور تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو بدعت کرتا ہو۔ بدعت کرنے والے کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی نوافل۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ جس نے ایسا کوئی کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے، اور بدعتی حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم رہے گا جب تک کہ وہ کفری عقیدہ نہ چھوڑ دے، تب تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، میری طرف منسوخ کر کے جھوٹی بات کسی نے اگر کہی ہے، وہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا تیجا بنایا جاتا ہے، 10واں بنایا جاتا ہے، 40واں بنایا جاتا ہے، اس کی برسی بنائی جاتی ہے۔ یہ سب کام مردود ہیں، بدعت ہے۔
دین سے، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں، ایک بھی کوئی حدیث اس کے متعلق نہیں ہے، اور کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، سلف صالحین کسی نے یہ کام کیا ہو، کسی کے میت پر تیجا، 10واں، 40واں یا برسی بنائی ہو۔ دوسری ایک اور گمراہی اور بدعت عام معاشرے میں ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنا نیا مکان بنایا ہے یا کوئی دکان بنائی ہے یا نیا کوئی کاروبار کیا ہے، اس میں قرآن خوانی کرائی جاتی ہے۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ہی میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی جاتی ہے اور کی جاتی ہے، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ میت کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھ کر کے بخش دیا، پہنچا دیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں، اس کا اجر ثواب کسی اور کو ملے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اعمال نامے میں ہی اس کا اجر درج ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ یہ کرنا بدعت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی میت اٹھاتے وقت آدمی زور سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو اٹھاتے وقت یا میت کو قبرستان لے جاتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا بھی بدعت ہے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بہت عام بات ہے پورے معاشرے کے اندر، جو غیر مسلموں والی رسم ہے، ان کی عادت ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اگر چاند یا سورج گرہن ہے، معلوم ہوا کہ کل کو چاند یا سورج گرہن ہو رہا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک رہتا ہے، تو چاروں طرف خون کھٹک جاتے ہیں ان گھروں میں جہاں پر عورتیں حاملہ ہوں۔ آج یہ کفری عقیدہ ہو گیا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور وہ کسی کام میں مشغول ہے، کچھ کام کر رہی ہے، تو بچہ یا تو کان کٹا ہوا ہوگا، یا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا، یا لنگڑا ہوگا، یا ٹونڈا ہوگا، یا لولا ہوگا۔ اس طرح کے ذہن کے اندر بات بٹھا لی گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے چھوٹے ملکوں کو چھوڑ کر 57 مسلم کنٹری ہے، وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے، تو کیا ان کے ہاں، سب کے ہاں لنگڑے لولے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ جو قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں، جھوٹی من گھڑت باتوں پہ، روایت پہ عمل نہیں کرتے، تو کیا ان کے ناک کٹے، کان کٹے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہودیوں کے ملک ہیں، عیسائیوں کے اتنے ملک ہیں، فارسیوں کے اتنے ملک ہیں، وہ اس چیز کا نہیں مانتے، عورتوں کو چارپائی پر بالکل لٹا کر کے نہیں رکھتے، اتنے چاند گرہن یا سورج گرہن ہو، تو کیا ان کے بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے عقیدے کفری عقیدے ہیں، اسلام سے خارج ہونے والے ہیں۔ بدعت کرنا کفر ہے، اور بدعتی جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے وہ بات میری طرف منسوخ کر کے کہی جو میں نے نہیں کہی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج تمام معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کے وجوہات یہی ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری ماں، بہن اور بچیوں کا بے دین ہونا۔ ایک بچے کو، ایک بیٹے کو ہم تعلیم دے رہے ہیں تو سمجھو وہیں تک محدود ہے، ایک بچی کو ہم اگر تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم، تو سمجھو ایک پورے نسل کو تعلیم دے رہے ہیں، ایک اس سے بچی سے چلنے والی پوری نسل جو ہے وہ دیندار ہوگی، کامیاب ہوگی۔ آج معاشرے میں یہی خرابی آ رہی ہے۔ آج نئی نسل کو فلمی ہیروئن اور ہیرو کے نام معلوم ہیں، کون کون سے جو ایکٹر ہیں، کون کون سے کرکٹر ہیں، ان کا پتہ ہے، لیکن اسلام اور دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے امت مسلمہ آج ہر سمت سے، ہر طرف سے پریشان ہے، گمراہی میں مبتلا ہو کر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔
ایک وہ دور تھا کہ مٹھی بھر ایمان یہ والے تھے لیکن مقوی ایمان تھا ان کا، ایک آج ہم ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر منتشر ہیں، فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل مومن اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم ذات برادری میں بٹے ہوئے ہیں، یہ نائی ہے، یہ قصائی ہے، یہ تیلی ہے، یہ جلہیا ہے، یہ پومبا ہے۔ آج ہم فرقہ پرستی میں مبتلا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ مودودی ہے، یہ ندوی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ قلندری ہے، یہ صابری ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ وردی ہے، یہ بنا وردی ہے، کتنے ہم نے بنا لیے، سارے حنفی ہیں، سب اپنا آپ کو حنفی بتاتے ہیں اور سب اپنا آپ کو حق پہ بتاتے ہیں۔ حق اور نہ حق کا کہاں پتہ لگے گا؟ وہ ہے ایک ہی پلیٹ فارم جو ہے قرآن اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ آپ بھی آؤ، ہم بھی آئیں، وہاں پہ بیٹھیں، ہمارے اندر کوئی خامی ہے، آپ کے اندر کوئی خامی ہے، وہاں پہ تلاش کریں، جس کے اندر کی خامی دکھائی دے اس کو دور کر دے، لیکن لکیر کے فقیر نہ بنیں۔ یہ نہیں کہ ایک گٹر کے مینڈک بن کے رہ جائیں کہ جیسے ایک مینڈک ایک گٹر میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ پوری کائنات سب یہی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں سے نکل کے بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے سمندر موجود ہیں۔ یہ حساب وہی ہے جیسے کولو کا بیل صبح سے شام تک چکر لگا رہا اور شام کو وہیں کے وہیں کھڑا ہے۔ ہمیں بھیڑ چال نہیں چلنی چاہیے کہ ایک بھیڑ اگر کنویں میں گر رہی تو سارے اسی میں گریں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ان سے بہت خطائیں ہوئی ہیں، انجانے میں یا جانے میں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ دنیا بھر کی کتابیں لکھی پڑھی ہوئی ہے جو شرک اور بدعت سے میں بھری ہوئی ہیں، عقیدے خراب جس سے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو برا کہنا، غلط ان کے لیے غلط بیانی کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ بے شک انہوں نے بہت خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس پکی سچی توبہ کی توفیق دی ہو اور ان کی توبہ قبول ہو گئی ہو، تو اس لیے کسی کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس دعا کی جا سکتی ہے کہ جو انہوں نے خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں، قائم ہیں، اپنے آپ کو مسلم اور امت محمدی کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب میں اتفاق اتحاد قائم فرمائے اور صراط مستقیم پر پورا عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جھوٹی حدیثیں جو ہیں ان کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کروں گا، بہت ہیں، وہ ہزاروں ہیں، لیکن چند اس میں سے میں نے لی ہیں جو معاشرے میں عام ہیں۔ اگلی ویڈیو پارٹ نمبر 5 یعنی 5 میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کا مکمل طریقہ، ایک ایک ارکان دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ نماز کے ایک ایک ارکان دلائل اور ریفرنس کے ساتھ میں، صحیح حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے دین سیکھیں اور سکھائیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور لوگوں کی، اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ نمبر پہ، گروپ میں، فیس بک پہ، جہاں بھی آپ چاہیں سب تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔